رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البراء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، سلم عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا رؤوف الرحیم. معدوم نہ تھا سالہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سالہ شاہ ثقلین. اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. سبحان اللہ. تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے. آدھے سے بنے حسن، آدھے سے بنے حسین. سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات، الحمدللہ دنیا بھر کے اندر خصوصاً پاکستان میں آج 15واں روزہ اختتامی مراحل میں ہے. 15 رمضان المبارک کو جگر گوشہ بطول راکب نوش مصطفیٰ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم ولادت ہے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 3 ہجری کو 15 رمضان المبارک کو مدینہ شریف میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اس دنیا میں تشریف لائے. 50 ہجری میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی. 47 سال کی عمر میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا. اپنی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنت البقیع میں دفن ہوئے. حضرات محترم، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، جن کو حضور سید عالم شفیع معظم علیہ السلام اپنی زندگی مبارکہ میں اپنے کندھوں پر سوار کرا کے سواری کرایا کرتے تھے، جن کی محبت کو حضور علیہ السلام نے اپنی محبت قرار دیا. سبحان اللہ. جن کے بغض کو میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنا بغض قرار دیا. فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ. پروردگار، میں اپنے نواسے حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس کے ساتھ محبت فرما. سبحان اللہ. یعنی جو بھی امام حسن کے ساتھ محبت کرے گا، خالق کائنات بھی اس کے ساتھ محبت کرے گا. سبحان اللہ. اور جس کے ساتھ خدا محبت کرے اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا. بے شک. گرامی قدر حضرات، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے، حضور سید عالم شفیع معظم علیہ السلام کے نواسے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو گٹی بھی حضور نے دی تھی، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سار سے لے کر سینہ مبارک تک اپنے نانا جان کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سینہ مبارک سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا جان کے مشابہت رکھتے تھے. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ فرماتے ہیں تمثیل نے اس نور کے 2 حصے کیے، آدھے سے بنے حسن، آدھے سے بنے حسین.
آدھے سے بنے حسن، آدھے سے بنے حسین. حسین. گرامی قدر حضرات، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. عبادت میں دیکھو بے مثال ہے. مسجد میں جب اذان ہوتی وضو کرتے، وضو کرنے کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک زرد ہو جاتا تھا، پیلا پڑ جاتا تھا. لوگوں نے پوچھا امیر المومنین وجہ کیا ہے؟ نواسہ رسول وجہ کیا ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے جس امانت کو ادا کرنے کے لیے مجھے احکم الحاکمین بلا رہا. سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات، وضو کرنا ہو امام حسن سے سیکھو، قرآن پڑھنا ہو اس گھرانے سے سیکھو، دین سیکھنا ہو اہل بیت سے سیکھو، سادات کرام سے سیکھو. اور حضور سید عالم شفیع معظم علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارکہ میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ران پر بٹھایا، اپنے پہلو مبارک پر اٹھایا، اور پھر حضور سید عالم شفیع معظم علیہ السلام نے ایک کروٹ پہ امام حسن کو بٹھا کر لوگوں کی طرف توجہ کی. توجہ فرمانے کے بعد میرے کریم آقا علیہ السلام نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا لوگوں سنو، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے. لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یقیناً اللہ رب العالمین میرے اس بیٹے کے ذریعے اسلام کی دو بہت بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. سبحان اللہ. میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے اسلام کی دو بہت بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. زمانہ جانتا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی تھی. خلافت سے دستبردار ہوئے، خلافت خود چھوڑ دی، امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، اور حضور سید عالم شفیع معظم علیہ السلام کی یہ جو بشارت تھی اس پر آپ پورا اترے. بے شک اس پر پورا اترے. کوئی زور نہیں تھا، کسی کا کوئی دبدبہ نہیں تھا. یہ حضور سید عالم شفیع معظم علیہ السلام کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گہری محبت کا یہ اظہار تھا. بے شک. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد حکیم الامت مفتی احمد یارہ نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح اور محبت اس قدر عروج پر پہنچی کہ ہر سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالانہ 4 کروڑ تک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وظیفہ پیش کیا کرتے تھے. کتنا وظیفہ؟ 4 کروڑ تک وظیفہ حضرت امیر معاویہ امام حسن کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امام حسن کے پاس آئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کو اپنی جگہ پر بٹھایا اور خود حضرت امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھ کر امام حسن کے سامنے کھڑے ہو گئے. ہاتھ باندھ کر امام حسن کے سامنے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے پوچھا امیر المومنین خلیفہ وقت ہو، امیر المومنین ہو، امام حسن کے سامنے ہاتھ باندھ کر کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امام حسن ہم شکل مصطفیٰ ہیں، ہم شکل مصطفیٰ ہیں، اور میں نبی علیہ السلام کی اس مشابہت کا بھی احترام کرتا ہوں. سبحان حضور کی مشابہت کا احترام کرتا ہوں، اس لیے کہ جس نے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے امام حسن کے ساتھ محبت کی
اللہ تو بھی اس کے ساتھ محبت فرما. سبحان. جس نے حسن کے ساتھ محبت کی اس نے حضور کے ساتھ محبت کی, جس نے حضور کے ساتھ محبت کی اس نے خدا کے ساتھ محبت کی. بے شک. اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نواسے کی, جگر گوشے کی, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نال کی قدر و منزلت صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی فضل و کرم فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.